اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص غلہ کی گرانی میں کوشش کرتا ہے، غلہ کے مہنگا کرنے میں کوشش کرتا ہے اور نرخ میں دخل اندازی کر کے غلہ کا باؤ مہنگا کر دیتا ہے، تو ایسا شخص اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی تہہ میں ڈالے۔ ایک اور جگہ پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص شدید ضرورت کے وقت غلہ کو روکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جذام اور افلاس میں مبتلا کر دے گا، تنگ دستی میں مبتلا کر دے گا، بیماریوں میں مبتلا کر دے گا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا جب سچ بولتے ہیں تو برکت ہوتی ہے، جب کچھ چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بر کر بھی نہ دیکھیں گے۔ کسب حلال اور کسب حرام کے درمیان ایک فرق کسب مشتبہ کا ہے، یعنی ایسے طریقے سے مال کمانا کہ جس کے حلال اور حرام ہونے میں شک اور شبہ ہو، کہ بعض اعتبار سے اس مال کا حلال ہونا معلوم ہو رہا ہو اور بعض اعتبار سے اس مال کا حرام ہونا معلوم ہو رہا ہو، تو ایسے مال کا کمانا بھی حرام ہے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہ کی چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور آبرو کو محفوظ کر لیا، اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد رکھی ہوئی ہے کہ جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور اس چیز کی طرف بڑھا جائے جو شک میں نہ ڈالے، اس لیے کہ صحیح چیز میں اطمینان ہوتا ہے اور غلط چیز میں شک ہوتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابو قاسم طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے مشہور صحابی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام کو ایک گھوڑا خرید لانے کا حکم دیا۔ وہ 300 درہم میں گھوڑا خرید لایا اور گھوڑے کے مالک کو رقم دلوانے کے لیے ساتھ لے آیا۔ آپ کو طے شدہ دام بھی بتلائے گئے اور گھوڑا بھی پیش کر دیا گیا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ گھوڑے کی قیمت 300 درہم سے کہیں زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ نے گھوڑے کے مالک سے فرمایا کہ آپ کا یہ گھوڑا 300 درہم سے زائد قیمت کا ہے، کیا آپ 400 درہم میں فروخت کریں گے؟ اس نے جواب دیا، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر فرمایا، آپ کے گھوڑے کی قیمت 400 درہم سے بھی زائد ہے، کیا آپ 500 درہم میں بیچیں گے؟ اس نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ اسی طرح آپ گھوڑے کی قیمت میں 100 درہم کی زیادتی کرتے چلے گئے۔ بالآخر
800 درہم میں اس سے گھوڑا خرید لیا اور رقم مالک کے حوالے کر دی۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ جب مالک 300 درہم پر راضی تھا تو آپ نے اسے 800 درہم دے کر اپنا نقصان کیوں کیا ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کے مالک کو اس کی اصلی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ میں نے خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو پوری قیمت ادا کی ہے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کیا کروں گا۔ میں نے اپنے اس وعدے کا ایفا کیا ہے، اپنے اس وعدے کو پورا کیا ہے۔ حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے تجارت میں اپنے ایک شریک کے پاس کپڑا بھیجا اور بتایا کہ کپڑے میں عیب ہے، خریدار کو عیب سے آگاہ کر دینا۔ اس نے وہ کپڑا فروخت کیا، لیکن خریدار کو عیب بتانا بھول گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا، اس سے حاصل ہونے والی ساری قیمت صدقہ کر دی، جس کی قیمت 3000 درہم تھی۔ اللہ پاک شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی ہم سب کو